فارمیشن کمانڈرز میٹنگ بیسیکلی فوج کی ایک بڑی براڈ بیسڈ میٹنگ ہوتی ہے۔ اصل میں وہاں پہ سوال اٹھائے گئے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو آفیسرز نے سوال کیے کہ حکومت کہاں تھی اس سارے میس میں۔ فوج تو نظر آئی، رینجرز نظر آئی، پولیس تھی، حکومت کہاں تھی؟ تو کہیں سے اس کا جواب آیا کہ وزیر داخلہ تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ بھی سوال آیا کہ اس وقت جو بھی تنقید ہو رہی ہے اور جو بھی تیر برسائے جا رہے ہیں وہ فوج پہ اس کا نشانہ ہے، نہ ہی آصف زرداری ہیں اور نہ ہی نواز شریف ہیں۔ تو اس کا بھی پھر جواب یہ دیا گیا کہ حکومت ہماری بیک پہ کھڑی تھی۔ اب جو ہے وہ اس اجلاس میں ایجنڈا جو رکھا گیا وہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے جو ریمیٹنسز ہیں تو وہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس کا امپیکٹ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ ادھر دوسری طرف، ادھر تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، دوسری طرف کیا ہوگا، پارٹی تقسیم ہوگی اور اس میں لوگ مخالفت پہ اتریں گے اور انہیں مخالفت کرنی پڑے گی۔ ناظرین، اس وقت کور کمیٹی پی ٹی آئی کا اجلاس ہو رہا ہے اور گزشتہ راز ایک مشاورتی اجلاس ہوا تھا۔ اس کور کمیٹی اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے اور مشاورتی اجلاس میں کیا ہوا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور جو فارمیشن کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا ہوا، ظاہر ہے کہ ایک پریس ریلیز آئی، سب نے دیکھی، لیکن بہت کچھ ہوا۔ 2 دن کی یہ میٹنگ تھی، تو اس کے بارے میں آپ کو میں آگاہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے فارمیشن کمانڈرز میٹنگ۔ فارمیشن کمانڈرز میٹنگ بیسیکلی فوج کی ایک بڑی براڈ بیسڈ میٹنگ ہوتی ہے۔ عام طور پہ کور کمانڈرز میں تو جتنی کورز ہیں پاکستان میں ان کے کمانڈرز ہوتے ہیں اور کچھ جی ایچ کیو کے آفیسرز ہوتے ہیں اور جس کو آرمی چیف ہیڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو فارمیشنز کمانڈر میٹنگ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری فوج، پورے پاکستان میں جتنی فارمیشنز ہیں، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ کورس بلکہ کور کے نیچے جو افسر ہوتے ہیں میجر جنرل، اور پھر یہ کہ جہاں پہ کور نہیں ہے وہاں سے بھی لوگ جو میجر جنرل لیول کے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ محکموں کے ڈی جیز جو فوج سے ریلیٹڈ اور فوج کے انڈر جو محکمے ہیں اور فوج سے ایفیلیٹڈ جو محکمے ہیں ان کے ڈی جیز، تو یہ فارمیشنز کمانڈر میٹنگ کہلاتی ہے۔ تو اس میں بڑی وسیع البنیاد ایک مشاورت ہوتی ہے، غور و خوض ہوتا ہے چیزوں پہ۔ تو عام طور پہ یہ آرمی کی جو پریپیئرڈنیس ہے، اس کی جو تیاریاں ہوتی ہیں اور جو چیلنجز ہوتے ہیں دفاع کے حوالے سے، اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ روٹین میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی پریس ریلیز کبھی کبھی جاری ہوتی ہے۔ تو یہ جو ابھی پرسوں ہوئی اور اس کی پریس ریلیز آئی، تو اصل میں اس میں ہوا کیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ یہ ہوا کہ پہلے دن تو اس میں اکانومی پہ بات ہوئی اور اکانومی پہ بریفنگ دی وزارت خزانہ نے۔ تو فارمیشن کمانڈرز نے اس پہ بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ جو ہماری اکنامک جو پلیجز ہو رہی ہیں یا جو انویسٹمنٹ کے لیے پلیجز ہو رہی ہیں ان کا سکوپ وہ بتایا گیا، تو وہ اچھا خاصا پر امید تھا۔ دوسرا دن جو تھا وہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل جو چیلنجز ہے اس پہ تھا۔ تو انٹرنل میں اس میں ظاہر ہے کہ جو چیلنج سب سے بڑا رہا پچھلے دنوں وہ تھا پاک آرمی پہ لگنے والے الزامات کہ ڈی چوک میں یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر یہ کہ ایک اسمبلی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے جو ہے اس نے جس طرح کی گفتگو کی، اور پھر وہاں وزراء نے بھی کی اور ان کے رہنماؤں نے کی، اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا اور جو بیرون ملک بیٹھا ہوا سوشل میڈیا وہاں سے جو کچھ ہوا سب کچھ اس میں زیر بحث آیا۔ تو اس میں جو سب کچھ آیا وہ تو اس کا جو رزلٹ تھا وہ آپ نے پریس ریلیز اور وہ ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن جو اصل میں وہاں پہ سوال اٹھائے گئے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو آفیسرز نے سوال کیے کہ حکومت کہاں تھی اس سارے میس میں۔ فوج تو نظر آئی، رینجرز نظر آئی، پولیس تھی، حکومت کہاں تھی؟ تو کہیں سے اس کا جواب آیا کہ وزیر داخلہ تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے اور
حکومت کی بات بھی، باقی بھی پوری بھی حکومت ہے وہ کہاں تھی؟ تو پھر یہ بھی سوال آیا کہ اس وقت جو بھی تنقید ہو رہی ہے اور جو بھی تیر برسائے جا رہے ہیں وہ فوج پہ اس کا نشانہ ہے براہ راست، نہ ہی آصف زرداری ہیں اور نہ ہی نواز شریف ہیں۔ تو اس کا بھی پھر جواب یہ دیا گیا کہ حکومت ہماری بیک پہ کھڑی تھی، ہمارے پیچھے کھڑی تھی۔ خیر اس پہ کوئی اطمینان نہیں تھا، یہ میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں آپ کو۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو بھی مسئلہ ہے، جس بھی مسئلے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، جو بھی اس کا نتیجہ نکالنا ہے نکالا جائے، تاکہ کوئی ایک سمت مقرر ہو، کیونکہ بہت مسائل بڑھ چکے ہیں۔ اور جو خاص طور پہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے وہ جو تیر برسا رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن ہے، ایک خلفشار ہے۔ تو یہ تھی اس کی صورتحال جو میں نے وہاں بتائی ہے۔ آج ابھی اس وقت جاری ہے، ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، لیکن اس کا مین ایجنڈا سامنے آ گیا ہے، جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کا، اور جو رات کو مشاورتی اجلاس ہوا تھا اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے ایجنڈے میں۔ جو سر فہرست ہے وہ ہے پاکستان میں سول نافرمانی کا آغاز کرنا۔ یہ پہلے بھی ہو چکی، ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 17 اگست 2014 کو عمران خان نے کھڑے ہو کے کہا تھا بل نہیں دینے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ہائپ تھی اس وقت، بڑے لوگ تھے اور ہائپ بھی تھی بڑی، اور ساتھ بھی بہت تھا، سہارے بھی بڑے تھے۔ اب جو ہے وہ اس اجلاس میں ایجنڈا جو رکھا گیا وہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے جو ریمیٹنسز ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو وہ پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں یہاں پہ، اور وہ تفصیلات زر کہلاتی ہیں کہ وہاں سے اگر ڈالر، پاؤنڈ اور باقی جو کرنسیز ہیں وہ یہاں آتی ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے اپنے اکاؤنٹس میں آتی ہیں، وہ پاکستان کے اکاؤنٹس میں تو نہیں آتی، لیکن ان کے آنے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ تو یہ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں بہت سے ملکوں میں خلفشار ہے، بہت سے ملکوں میں اندرونی لڑائیاں ہیں، اور بڑی سخت لڑائیاں ہیں، وینزویلا ہے اور باقی ممالک ہیں، اور جہاں پہ امریکہ کے اشارے اور اس پہ ہو رہی ہیں، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں کیوں امریکہ جو ہے مداخلت کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کے مفادات ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ممالک جو ہیں وہ ترقی کریں اور اس کی وجہ سے کوئی اور بھی آگے بڑھ سکے، تو اس نے ایک خلفشار پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن وہاں بھی جو اپوزیشن ہے وہ اس لیول پہ نہیں جاتی جس لیول پہ یہ چلے گئے، اور ابھی جنوبی کوریا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، وہاں بھی امریکہ ہے پیچھے، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ اس ملک کو، جنوبی کوریا کو کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے اس لیے کہ ہمیں اس سے سکون ملے گا یا ہمیں کوئی رعایت ملے گی۔ مطلب عجیب ہی اپنے طرز کا ہے، اس کو مطلب لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو لیا جانا چاہیے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بڑی سادہ سی بتاؤں، وہ امپیکٹ کرے گی، وہ یہ بھی نتیجہ میں اس سے نکالوں گا کہ یہ جو سول نافرمانی ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ دیکھیں بیرون ملک پاکستانی کوئی بھی کسی بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا بڑا انجوائے کر رہا ہے، وہاں کی تعریفیں بھی کر رہا ہوگا، یہاں آ کے بھی تعریفیں کر رہا ہوگا، سکون اس کو یہیں آ کے ملے گا، عزت اور احترام اس کو یہیں پہ ملے گا، اور وہاں کی جو کمائی ہے وہ یہاں آ کے وہ پھر ایک اور اپنے آپ کی ایک پرائیڈ بھی لیتا ہے، اور اس کو وہ ایک نئی کلاس میں بھی داخل ہوتا ہے، وہاں تو نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنا ملک اپنا ہی ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ ناکام ہوگی بری طرح سے، یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں۔ بے شک میں اس وقت آپ کہہ لیں کہ میں کو حب الوطنی کے جذبے کے تحت، یس یہ بھی ہے، لیکن یہ میں ماضی اور کی جو تجربہ ہے اس کی پیش نظر، اور دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی پیسے یہاں نہ بھیجے۔ کوئی ہوں گے کوئی تھوڑے بہت جو نہیں بھیجیں گے، تو وہ ان کے تو پہلے ہی وہاں پہ کاروبار ہوں گے، اور یہاں پہ ان کے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے جن کو انہوں نے بھیجنے ہیں یا یہاں انہوں نے نہیں رکھنے، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ناکام ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہاں ہی بھیجتے ہیں، تو اس لیے، لیکن اس کا دیکھیں، اس کا امپیکٹ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔
उधर दूसरी तरफ, इधर तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ क्या होगा, पार्टी तकसीम होगी, पार्टी तकसीम हो जाएगी पीटीआई की मज़ीद, और इसमें लोग मुखालफत पे उतरेंगे और उन्हें मुखालफत करनी पड़ेगी, इसलिए कि जब आप पब्लिक में आके नहीं बात ये कर सकते, सोशल मीडिया पे बैठ के देखिए, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो वो वॉरियर बाहर बैठे हुए हैं, जो डॉलर वहाँ पे इसी से कमा रहे हैं, इसी प्रोपेगेंडा से कमा रहे हैं, यानी कि उनके हाथ में जो कीबोर्ड है उससे पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ नफरत और ये इंतशार के पैदा करने की कमाई खा रहे हैं। उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं है, ना यहाँ पे बायकाट हो सकता है कामयाब, और ना ये वाली जो तरसीलात ज़ारा ये हो सकती हैं। ये लिख ले, मेरी बहुत सी बातें जो हैं अल्लाह का शुक्र है कि वो सही साबित होती हैं, और ये भी इंशाल्लाह साबित होगी। मैंने बुशा बीबी के हवाले से कल बता दिया था, ITV चैनल उसमें लगे हुए हैं कि जी वो 8 बजे 12 बजे वहाँ नहीं थी, तो ये भी आपको बता रहा हूँ, ये भी नाकाम होगी। लेकिन इसका इम्पेक्ट ये होगा कि ये पार्टी के जो लोग हैं वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकेंगे, वो TV चैनल्स को फेस नहीं कर सकेंगे, और वहाँ पे प्रोग्राम्स में जब बैठ के क्या बात करेंगे कि हम क्यों बायकाट कर रहे हैं। तो ये बुरी तरह नाकाम होगा, लेकिन पार्टी तकसीम होगी। और मैं मतलब इससे पहले जो रात को मशावरती इजलास हुआ उसमें भी यही डिस्कस हुआ है। मैंने कहा था, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। उसमें भी ये बात हुई है कि देखें, हमने अलीमा ख़ान को डिसोन किया, सारे इकट्ठे हो गए, कहा कि अलीमा ख़ान तो उनकी बहन है, पार्टी लीडर नहीं है, उनके पास ओहदा नहीं है, वो जो भी कहती हैं वो अपनी कैपेसिटी में कहती हैं। अब हमें बुशा बीबी का क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया। अब वो बुशा बीबी के बारे में कहते हैं कि जी वो घरेलू खातून है, वो तो उनकी मिसेज हैं, वो सियासत में नहीं है। वो खुद अचानक बाहर आ जाती हैं, जैसे कल आ गई, वो कोई ना कोई बयान दाग देती हैं, वो रैली को लीड करना शुरू कर देती हैं, वो सब की राय को रद्द करके आगे निकल जाती हैं। तो इस पे क्या करना है, इस पे अब तशवीश है। अब एक बंदे को अगर नहीं है जो जेल में बैठा हुआ है, शायद हो, लेकिन वो किसी के सामने इसको तस्लीम नहीं करना चाहते, तो बाकियों को सबको है। तो ये है असल में मसाइल जिसका इस वक्त जो चैलेंजेस हैं। जेल चैलेंज नहीं है, जेल का क्या है, जेल तो 2 साल बाद नहीं 3 साल बाद कभी तो ख़त्म हो जाएगी। चैलेंजेस तो ये हैं कि आपने पार्टी के अंदर किस तरह के बीज बो दिए हैं, और किस तरह की तकसीम जो है वो हो चुकी है और हो जाएगी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। जो ये समझते थे कि कबूलियत तो नहीं है तो मकबूलियत तो है, तो ये कबूलियत ना होना तो चलो कोई बात नहीं, मकबूलियत को आप खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो चल रही है PTI के अंदर। और ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का अगर इन्होंने आगाज़ बाकायदा तौर पे कर दिया, जो कि अली ज़फ़र ने अभी तजवीज़ पेश कर दी है और पैगाम पेश किया, पैगाम तजवीज़ नहीं है, पैगाम है इमरान ख़ान का, तो उससे ये बुरी तरह नाकाम होंगी। और ना सिर्फ ये तहरीक नाकाम होगी, बल्कि ये PTI के अंदर सख्त तकसीम पैदा हो जाएगी, और बहुत सौ को फेस करना पड़ेगा, सवाए जो बाहर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी अपडेट